آج ہم جن صحابی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی انصار میں سے تھے، اور ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ جو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ انصار نے جو پہلی بیعت فرمائی تھی، یہ ان میں سے تھے جو مکہ آئے تھے حج کے موقع پہ اور انہوں نے بیعت کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور پھر غزوہ احد کا موقع آیا، ان دونوں مواقعوں پہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے، وہ چھوٹے تھے، لیکن وہ اس میں بڑی خواہش تھی ان کی کہ یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوں، تو لیکن یہ نہیں ہو سکے تھے۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ بھی یہ شریک ہونا چاہتے تھے، تو تقریباً ان کی عمر جو ہوگی وہ 14 15 16 سال اتنی کوئی ایج ہوگی، تو لیکن جذبہ ایسا تھا کہ یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے۔ تو اس موقع پہ بھی یہ جی ایک منٹ، یہ کہہ رہی کہ شور آ رہا ہے، اب بتائیے گا کہ اب شور کچھ کم ہوا؟ جی اب کچھ بہتر ہوا؟ جی ابھی بھی شور ہے؟ اچھا، اب میرا خیال ہے کچھ بہتر ہوا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے والد صاحب تھے وہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بھی شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے منع کر دیا کہ بیٹا آپ نے احد میں شریک نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی 9 بیٹیاں تھیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ غزوہ احد سے ایک رات پہلے بلایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو، اپنے بیٹے کو، اور کہا کہ مجھے یہ فیلنگ ہے، میری ایک انٹیوشن ہے کہ میں کل شہید کر دیا جاؤں گا، تو اس لیے جو ہے آپ اس غزوے میں شریک نہ ہو، آپ پیچھے بہنوں کا خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ جو میرے پہ قرضہ ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے انسٹرکشنز دی۔ اب یہ تو جیسے جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں کوئی چیز القاء کر دیتے ہیں تو ایک انٹیوشن پیدا ہو جاتی ہے، تو جس کو آپ مومن کی فراست بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ان کی ایک فراست تھی، انہوں نے کہا کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا تو آپ نے پیچھے خیال رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ شدید خواہش کے باوجود اس وقت غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جب اگلے دن غزوہ احد ہوا ہے تو اس میں جو شروع میں جو مسلمان شہید ہو گئے تھے ان میں ان کے والد وہ بھی تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ پیچھے ان کی 9 بہنیں تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ قرضہ بھی تھا، اور بزنس بھی کوئی ایسا خاص نہیں تھا، تو اس لیے یہ جو تھے نا یہ پیچھے پھر ان چیزوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو ان کی ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، ویسے تو اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے بہت ساری احادیث جو ہے نا وہ روایت ہیں، لیکن جو ان کا ایک واقعہ ہے جو کہ احادیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے، تو وہ بیسیکلی پوائنٹ آف مین کنسرن ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ایک موقع پہ کوئی غزوہ، کسی غزوے کا موقع تھا،
تو جب مسلمان لشکر جا رہا تھا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ اس لشکر میں شریک تھے، کیونکہ بس یہ صرف دو غزوات ایسے تھے جو کہ ان کے والد کے حکم کی وجہ سے یہ اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس کے بعد جو بھی مسلمانوں کے غزوات ہوئے ہیں ان تمام میں یہ شریک رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک غزوے میں جا رہے تھے، تو ان کی جو اونٹنی تھی نا وہ بہت زیادہ کمزور تھی، اور وہ نا سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تو باقی سارا جو مسلمان لشکر تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا، لیکن یہ اتنی کمزور اونٹنی تھی وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جابر ہوں۔ اس ٹائم ان کی ایج کوئی 15 16 سال 17 سال اتنی ایج ہوگی، مطلب ٹین ایج میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے جو ہے نا وہ میں جابر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو آپ کی اونٹنی ہے یہ بہت ہلکی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ سلو چل رہے ہیں، بلکہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ڈپریس کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد چلے گئے، پیچھے 9 بہنیں ہیں، میرے پاس مال اور یہ چیزیں اتنا کچھ ہے نہیں، یہ اونٹنی ہے یہ بھی اتنی کمزور چل رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ اس اونٹنی کو نا بٹھاؤ۔ اونٹنی کو بٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی اور پھر اس اونٹنی کو نا چھڑی سے مارا۔ وہ اونٹنی جو کہ سب سے سلو چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ سب سے تیز چلنا شروع ہو گیا۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سب سے آگے آگے ہوتے۔ تو واپسی کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو بلایا اور کہا کہ اچھا جابر ایک کام کرو، وہ یہ کہ تم یہ جو اونٹنی ہے نا یہ تم مجھے سیل کر، یہ میں تم سے خریدنا چاہتا۔ تو اب وہ حیران ہوئے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس اونٹنی کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، تو میں سیل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سیل نہیں کروں گا، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ اس کو گفٹ کے طور پہ رکھ لیں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، لیکن میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بدلے مجھ سے کوئی مال لیں، کوئی چیز دیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کیا مال لوں، کیا چیز لوں، تو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جابر آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، لیکن میں یہ آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز 25 ٹائمز یہ سینٹینس ریپیٹ ہوا، یہ کنورسیشن ریپیٹ ہوا 25 دفعہ۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ میں آپ کو سیل نہیں کرنا چاہتا، آپ میری طرف سے یہ آپ گفٹ لے لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ نہیں میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب جب اتنا زیادہ کہا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوکے فائن میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ مجھے نا 1 درہم کے بدلے دے دیں۔ اب 1 درہم جو ہے نا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا ایک اونٹ کے لیے، کیونکہ اس دور میں اونٹ کی تو بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جو گاڑی ہے، تو جیسے گاڑی ایک بڑی اہم چیز ہے، اسی طرح اونٹ اس دور میں ایک سواری تھی، بڑی اہم سواری تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ نا 1 درہم میں مجھے سیل کر۔ تو اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
ایک درہم میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر آپ کو سیل کروں گا تو ایک درہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک درہم میں کیا سیل کروں گا، کیونکہ واقعی ایک درہم تو بہت ہی کم پرائس تھی. آپ ایسے سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی ہونڈا سیوک گاڑی ہو تو کوئی یہ کہے کہ مجھے 500 روپے میں دے دو یا 1000 روپے میں دے دو، تو بہت کم پرائس تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرو کہ 2 درہم میں دے دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 درہم بھی بہت کم پرائس ہے، اتنے کم میں نے کیا دینی، آپ ویسے ہی میرے سے گفٹ لے لیں، تو میں نے یہ آپ سے کیا لینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرائس بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، اور وہ باری باری کہتے تھے نہیں نہیں اتنی پرائس نہیں، یہ تو بہت کم ہے. یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرائس بڑھاتے بڑھاتے ایک اوکیا، یہ ایک اماؤنٹ تھی جو کہ اس دور میں اس طرح کے کیمل کے لیے بہترین تھی، سوٹیبل تھی، یہاں تک پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مطلب مارکیٹ پرائس تقریباً یہی بنتی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ ڈن ہوگی. اب جو ڈیل تھی نا وہ ڈن ہوگی، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنڈیشن ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ میں آپ کو نا یہ اونٹنی ابھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں، لشکر واپس مدینہ جا رہا تھا اس ٹائم، غزوے سے فارغ ہو چکے تھے. تو کہا کہ ابھی ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں تو میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتا، واپسی میں مدینہ اسی پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس لیے واپسی میں اس پہ چلا جاؤں پھر میں آپ کو دے دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. تو پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی جلدی میں تھا، میں اپنی چیزوں کو بڑا جلدی پیک کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نا میں جلد جو ہے نا، وہ اتنا مہینے کا سفر تھا، اتنے لمبے سفر پہ ہم نکلے تھے، تو میری خواہش ہے کہ میں جلدی گھر جاؤں، کیونکہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ ابھی نہ جائیں، کیونکہ آپ اچانک سے جائیں گے جو ہے نا تو آپ کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے. پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی لشکر واپس آیا کرتے تھے تو لشکر شہر سے نا پہلے تھوڑی دیر رک جایا کرتے تھے، تو ایک شخص کو بھیج دیتے تھے جو کہ پہلے سے جا کے شہر میں اطلاع کر دیتا تھا کہ بھئی لشکر جو ہے نا وہ شہر میں انٹر ہونے لگا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے جو گھر والے تھے وہ پریپیئر ہو جاتے تھے، جو کیونکہ اس دور میں اس طرح کے ویل سیٹلڈ ہومز تو ہوتے نہیں تھے، تو پانی بھی بھر بھر کے لانا پڑتا تھا، کھانا پکانا پڑتا تھا، تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. تو اس لیے ایک بندہ پہلے بھیج دیا جاتا تھا جو سب کو انفارم کر دے، گھر والوں کو بھی پتا چل جاتا تھا کہ بھئی ہمارے جو گھر والے جو گئے ہوئے ہیں اب وہ آ رہے ہیں، تاکہ اس کے لیے پریپیئر ہو سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ابھی نہ جائیں، آپ پہلے وہ جو ہم نے بندہ بھیجنا ہے تو پہلے آپ اس کا ویٹ کر لیں، وہ جا کے انفارم کر دے تاکہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چل جائے، پھر جائیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتائیے کہ آپ نے جو شادی کی ہے وہ کسی مطلب اپنی ایج فیلو سے کیا ہے یا کس سے کیا ہے یا کسی اولڈ لیڈی سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جن سے شادی کی ہے میں نے اپنی سے بڑی ایج کی خاتون سے شادی کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنی ایج کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، تو ایک ایج فیلوز ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، تو آپ اپنی کسی ایج فیلو سے شادی کرتے ہیں. اب یہ کنورسیشن کتنے مزے کی ہو رہی ہے، اس کے لیسنز ہم انشاءاللہ اینڈ پہ نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں بات یہ تھی کہ میری 9 بہنیں ہیں اور ان سب کی ذمہ داری میرے پہ، اگر میں کوئی اپنی ایج فیلو لے آتا تو وہ ان کی ایج کی ہوتی،
وہ میری کیا ہیلپ کرتی. تو میں اب بڑی ایج کی اس لیے لے کر آیا تاکہ وہ میرے ساتھ ان کی تربیت میں اور ان کی چیزوں میں وہ ہیلپ کر سکے, وہ میرے گھر کو سنبھال سکے. تو اگر وہ ایج فیلو ہی ہوگی تو وہ کیا میری 9 بہنوں کو سنبھالے گی, بڑی ہوگی تو سنبھالے گی. بڑوں کے اندر سمجھداری ہوتی ہے, میچورٹی ہوتی ہے, تو وہ تربیت کر لے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا ہاں ٹھیک ہے, ان سرکمسٹانسز میں آپ کی جو چوائس ہے بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح ہوا. اب جب یہ گھر گئے, واپس گئے, تو ایک ان کے کوئی انکل تھے, وہ ان کو ملے, کوئی چچا تھے, کوئی رشتے دار تھے, ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, ایک اونٹنی تھی وہ بھی تم نے سیل کر دی ہے, تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے ان کو جو تھا نا تھوڑا سا ڈی مورلائز کیا. تو اسی طرح جب یہ گھر گئے, انہوں نے گھر جا کے اپنی وائف کو بتایا کہ بھئی اس طرح ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, تو میں نے جو ہے نا وہ اتنے میں ڈیل کر لی اور ایسے سارا معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی ڈیل ہو چکی ہے پھر اب آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, اب آپ جائیں اور جا کے اللہ کے نبی کو دے کر بس اب اطاعت کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے, اب دل میں یہ تھا کہ اونٹنی بیچنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ پہلے تو بیمار اونٹنی تھی, بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی اللہ کے نبی کی دعا سے, اور تھا بھی کچھ نہیں. تو اس لیے ان کو تھا کہ چلو ایک اچھی بلی سواری ہے, اب یہ میں کیا سیل کروں. لیکن جو ہے نا اپنا دل بوجھل کرتے کرتے نا اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے. وہاں گئے اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جا کے نا اونٹنی باندھ دی, اور بس جو ہے نا سائڈ پہ ہو گیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا یہ اونٹنی ہے. پوچھا یہ کس کی اونٹنی ہے؟ کہا کہ وہ جابر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی ہے, وہ باندھ کے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا آئی نا جابر, جابر کہاں پہ ہیں, اس کو بلائیں. تو جابر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو وہ آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی جو اماؤنٹ ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہے ایک اوکیا, وہ آپ ان کو دے دیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ پرسنل سیکٹری کے طور پہ کام کرتے, تو انہوں نے وہ جو اماؤنٹ تھی وہ پوری کر کے نا ان کو دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اس میں تھوڑی سی اور بھی ڈال, کچھ اور پیسے بھی دو. تو ایسے ہی ہوا, انہوں نے تھوڑے سے اور پیسے ڈال دیے اور وہ ڈال کے دے دیے. جابر رضی اللہ عنہ وہ لے کے جانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ خوش ہیں نا اتنے اماؤنٹ میں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ پرائس کے مطابق ہی تھی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زیادہ ہی دی. تو جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ یا ابن اخی, کہ اے میرے بھائی کے بیٹے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی آپ کے اونٹ کے ساتھ کوئی ٹرک کیا ہے کہ ہم نے زبردستی آپ سے لے لیا یا آپ نہیں بیچنا چاہتے؟ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ اپنے پیسے بھی لے جائیں اور اپنا اونٹ بھی لو, یہ بھی آپ کو ہدیہ ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے اور اس طرح سے واپس چلے گئے. تو یہ جو ایک نریشن ہے, یہ جو ایک واقعہ ہے, اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. علماء نے اس سے سینکڑوں مسائل نکالے, لیکن یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ینگ ہیں, ٹین ایج میں ہیں, اور غزوے میں جا رہے ہیں, جذبہ اتنا ہے کہ پیچھے 9 بہنیں, سب کو چھوڑ کے, ہر چیز چھوڑ کے غزوے میں جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہے اور ایمان کیسا ہے کہ اتنا بڑا سیکریفائس دے کے غزوے میں جا رہے ہیں. اور وہ غزوات میں جانا ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بس ابھی 1 دن کے لے گئے, 2 دن کے لے گئے, وہ تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا, اور سفر بھی ایسا کہ پتہ نہیں ہے کہ زندہ واپس آئیں گے یا جو ہے نا وہ
بس مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ تو اس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا سیکریفائس کر کے گئے۔ اب گئے ہیں تو واپسی پہ جب دیکھا کہ اونٹنی جو ہے نا وہ اس طرح کمزور ہے، تو یہاں پہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کہ جو بیسٹ ایک جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایموشنل انٹیلیجنس تھی وہ بیسٹ تھی، ایسی کوئی انسان اس لیول کی ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ نہیں آیا۔ وہ یہ کہ دیکھیں اتنے بڑے لیڈر، لیکن ان کی نظر کس پہ ہے؟ اپنے لشکر کے سب سے چھوٹے اور سب سے سلو سپاہی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی نہیں ہے، ان کی نظر تو اپنے بس قریبی لوگوں پہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوٹ کیا کہ اچھا یہ ان کا اونٹ ہے، سلو چل رہا ہے، ینگ ایج ہے، تو اپنے اونٹ کو سلو کر لیا، اتنا سلو کر لیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ احساس تھا اپنے ساتھیوں کا، اپنے لوگوں کا، ایسا احساس۔ اچھا ایک تو قریب کیا، اور پھر اس کے بعد جب کنورسیشن سٹارٹ کیا تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون؟ اب ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اصل میں ان کو پتہ تھا، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک موقع پہ ایسے ہوا تھا کہ یہ بہت دکھی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا دکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں والد صاحب چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے والد صاحب کس حال میں ہیں، آپ خوش ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ بھی جو اللہ سے ملتا ہے نا وہ کسی نہ کسی حجاب میں ملتا ہے، لیکن آپ کے والد صاحب جب شہید ہو کے اللہ کے پاس گئے تو وہ فیس ٹو فیس اللہ سے ملے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے پوچھا کہ میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھے وہ عطا کروں۔ اور ان کے والد صاحب نے کیا اللہ سے ڈیمانڈ کی؟ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ سے تیرے رستے میں لڑوں، دوبارہ شہید کیا جائے۔ اور پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی جس میں شہید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو مردہ نہ سمجھیں، یہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ ٹین ایج میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمفرٹ زون میں لانے کے لیے، ان سے کنورسیشن سٹارٹ کرنے کے لیے یہ سوال، اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اٹینشن اور توجہ مل جانا، یہ ویسی ہی اپنے آپ میں ایک نعمت تھی، انسان خوش ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے سوال کیا، تو جب انہوں نے بتایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری اونٹنی کا مسئلہ ہے، یہ چل ہی نہیں رہی، اتنی بیمار ہے، اور میرے پاس یہ صرف ایک ہی اونٹنی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نا ایسی بانڈنگ ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ اور جو دنیا کے کسی اور لیڈر میں یا کسی اور پرسنالٹی میں آپ کو یہ ٹریٹ نہیں ملتا۔ وہ یہ جتنے صحابہ تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم دا اسپیشل ون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے۔ اس کی ایک ایگزامپل سمجھیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تقریباً 8 ہجری میں جا کے کہیں پہ مسلمان ہوئے، یعنی کہ بہت لیٹ مسلمان ہوئے، سابقون الاولون میں سے بھی نہیں ہے، اور جو ہے نا مہاجری وہاں سے جو بدری صحابہ میں بھی نہیں ہے، اتنی دیر بعد مسلمان ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے جب بات کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں اتنا کنسرن ہوتے تھے، اور یہ ہر صحابی کے ساتھ معاملہ تھا، اتنے کنسرن تھے کہ ہر صحابی ہی اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتا تھا کہ جو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے کسی کا نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اتنی بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کہ میں یہ اس نیت سے پوچھنے گیا کہ مجھے یہ تھا کہ میرا نام لیں گے،
تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ میرا نام لے، اور تمام صحابہ یہی سوچتے تھے کیونکہ محبت اتنی دیتے تھے. یہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ وہ ایموشن آف کنسرن ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ شو کرتے تھے انڈیویجولی. اس لیے ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اسپیشل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر پوچھتے ہوئے میرے دل میں تھا کہ میرا نام لے. انہوں نے کہا کہ ابوہا یعنی کہ ان کے فادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب شاید میرا نام آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے. تو اب یہ پھر سوچنے پڑ گئے کہ یہ تو پھر میرا نام نہیں آیا. انہوں نے کہا اچھا پھر کس سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ. تو پھر یہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ میرا نام اور پیچھے جائے. تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور بیہیویئر ایسا تھا کہ جو بندہ ان کے پاس آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری تمام تر اٹینشن، توجہ، کنسرن، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ایموشنز تمام اس بندے کے لیے ریڈی رہتے. ایک موقع پہ ایک عورت تھی جو کہ ذہنی طور پہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، میں نے آپ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے سب کے سامنے نہیں، میں نے اکیلے میں بات کرنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے کہاں بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ساتھ گلی ہے نا یہاں پہ الگ ہو کے بات کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے، اس نے بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان سے، توجہ سے، محبت سے اس کی بات سنی اور بات سنی اور پھر اس کا مسئلہ حل کیا اور پھر واپس آیا. اب کیا مسئلہ تھا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں ایک پرسیپشن تھا کہ ذہنی طور پر ٹھیک، لیکن اس کو بھی کس طرح سے اس کو ایک کنسرن فیل کرواتے تھے. یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جو ہمارے اندر سے جاتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس لوگ اپنے اندر بہت کچھ لیے بیٹھے ہیں لیکن وہ کس کو سنائیں؟ کوئی سننے والا ہی نہیں. ہر بندہ بس اپنی سنانا چاہتا ہے، کوئی بندہ کسی کو اٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ وہ نوجوان تھا، اس نے سوسائڈ کی. اسی طرح سے پہلے بھی خبریں آتی تھیں، ادھر بی این یو کی ایک لڑکی تھی، اس نے بھی ایک دفعہ سوسائڈ کی. پھر اس طرح سے اور بھی خبریں ملتی ہیں. اب بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سننے کے لیے کوئی بندہ نہیں، یہ اپنا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن آس پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو کہ اتنی توجہ دے سکیں، اتنا کنسرن شو کرا سکیں، اتنی افیکشن شو کرا سکیں. ہر بندہ تنقید کے لیے تیار بیٹھا ہے، کوئی بندہ سننے کے لیے تیار نہیں بیٹھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ ہر بندے سے اس کے لیول پہ آ کے ایسے ہی کنسرن شو کرتے تھے کہ صحابہ جو تھے نا وہ اس چیز کے لیے بس ہوتے تھے کہ ہم اپنی ہر بات جا کے اللہ کے نبی کو بتائیں، کیونکہ جو توجہ، جو افیکشن، جو محبت وہاں سے ملتی تھی وہ کہیں اور سے نہیں ملتی تھی. تو یہ سنت بھی ہمیں اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے فیملی کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے اور ان کی بات تحمل سے، توجہ سے ہمیں سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اپنے آپ کو کنسرن فیل کروانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر کو چھوڑ کے اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو. یہ وہ کنسرن تھا جو شو کیا. اب جب ڈائریکٹ کوشچن پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اسے وہ خوش بھی ہوئے کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر بتایا اور
جب اپنی پریشانی بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اچھا اونٹنی کو ایسے کریں، اب اونٹنی کو دعا پڑی اور دعا سے پھر ایک چھڑی ماری تو وہ اونٹنی بالکل ٹھیک ہوگی، بھاگنے دوڑنے لگ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آپ اپنی اونٹنی مجھے بیچ دیں، یہاں سے فقہا یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہے اور اس نے وہ فار سیل نہیں بھی لگائی ہوئی تو آپ اس کو یہ آفر کروا سکتے ہیں، بھئی اگر آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں تو مجھے بیچ دیں۔ حالانکہ وہ فار سیل نہیں تھا کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی۔ اب جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو تو اس پورے واقعے کا اینڈ نہیں پتا تھا نا کہ اینڈ میں ایسے ہوگا کہ اونٹنی بھی مجھے مل جائے گی، پیسے بھی مجھے مل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھیں اگر ڈائریکٹ ویسے ہی پیسے دے دیتے تو اس سے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ایگو بھی ہرٹ ہے، جیسے اگر آپ کسی کو، ایک تو ہے نا آپ کسی کو ویسے چیریٹی دے دو، صدقہ دے دو، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے جو کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ گفٹ بھی کیا ہے لیکن بزنس ٹرانزیکشن کے تھرو کیا، ایک ٹرانزیکشن بھی کیا اور گفٹ بھی کیا۔ تو ایک تو معاملے کی خوبصورتی تھی۔ اچھا دوسری طرف آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ وہ نہیں سیل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ بس یہ میری طرف سے آپ گفٹ لیں۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اپنے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن جب دیکھا سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بس دیٹس اٹ، دیر از نو بارگیننگ، دیر از نو بزنس، بس میں یہ گفٹ کرتا ہوں آپ۔ اور دوسری طرف آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ دعا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں آپ اس کے بدلے کچھ لیں میرے سے۔ اب یہ وہ تعلیم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ دیکھو آپ کسی بھی آپ ایسی پوزیشن پہ ہو کہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کی عزت میں، آپ کے رسپیکٹ میں جو ہے نا ایک معاملہ کر رہا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اوور کم کریں، یہ نہیں کہ اپنی پوزیشن سے آپ اس کو کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنے کے جو جس میں وہ اس کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرتے رہے اور 25 ٹائمز وہ نریٹ کرتے ہیں کہ یہ کنورسیشن ریپیٹ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درہم کا کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم کا کیوں کہا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ تو اس کی مارکیٹ پرائس ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی مطلب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک طرف فرمانے کہ نہیں میں نے گفٹ نہیں لینا، دوسری طرف جب دے رہے ہیں تو اتنا تھوڑا دے رہے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں وہ سنتے ہیں اور فوراً وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے کیا لینا ہے، اگر تم سیل ہی کرنا تو پھر پوری پرائس پہ سیل ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نا وہ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، کیونکہ وہ ٹین ایجر تھے نا، ایج ڈفرنس کتنا زیادہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک مزاق کر رہے تھے۔ آپ پوری سیرت پڑھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاح تھے وہ آپ کو ملتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں خیر یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے وہ بہت جوک کیا کرتے تھے، ہر ایک کو ہنساتے تھے، مذاق کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو نا یہاں سے یہ پیچھے کالر سے پکڑ کے نا ایسے اوپر کیا اور آواز لگائی کہ کون اس عبد کو خریدنا چاہے گا۔ ایسا پرینک تھا۔ تو اب وہ جو صحابی تھی نا وہ ایسے پہلے ہل گئی کہ یہ کون ہے جو مجھے کالر سے پکڑ لی ہے پیچھے سے، اور مجھے جو ہے نا جب دیکھا اللہ کے نبی ہے تو وہ نا ایسے، اور انہوں نے ٹیک لگائی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا سستا ہوں، مجھے کس نے، میں تو نکما ہوں، مجھے کس نے کیا خریدنا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ نہیں تم اللہ کی نگاہ میں تم بہت قیمتی ہو۔ تو دیکھیں کہ آپ کو نا پوری
سیرت میں، صحابہ کی لائف میں آپ کو سارے ہیومن پرسپیکٹیو ملتے ہیں جس کو ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک مذاق کر رہے تھے کہ جی آپ ایک درہم میں دے دیں. تو اور پھر ان کے مزاج کے مطابق اس کو لے کر چل رہے تھے. یہ کنورسیشن پرولونگ کرنے کا طریقہ تھا اور ایک محبت، اس کنورسیشن میں ایک محبت تھی، ایک شفقت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا میں نے اینڈ میں کیا کروں. میرا مقصد کوئی اونٹ لینا نہیں ہے، میرا مقصد انہیں کوئی فائدہ پہنچانا. تو وہ اس سے محظوظ ہو رہے تھے اور یہ پوری کنورسیشن جو تھی ایک محبت والی کنورسیشن تھی. اور پھر اس کے بعد جب ڈیل ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس ڈیل پہ راضی ہیں؟ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی بالکل راضی، کیونکہ پرائس جو تھی وہ اچھی سیٹ ہو گئی تھی، مارکیٹ پرائس ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا میں بالکل راضی ہوں. یہاں پہ وہ کہا یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ڈیل کا کانٹریکٹ ہو وہ ہونا چاہیے جس میں بائر اور سیلر دونوں راضی ہوں. یہ راضی ہونا ضروری ہے. تو جب اس پہ راضی ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کنڈیشن لگائی کہ بھئی آپ، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں اپنی اونڈی پہ ہی جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے نا یہ ایک کنڈیشن ہے. یہاں سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی سیل پرچیز ہو تو کوئی معقول کنڈیشن ہو، اس کی بہرحال ڈیفینیشن ہے تو لگائی جا سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی کنورسیشن ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادی جو ہے وہ کس سے کی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی ایج فیلو سے کی ہے، باقرہ سے کی ہے کیونکہ پہلے میرڈ نہیں تھی، یا آپ نے اولڈ لیڈی سے کی ہے. تو اب وہ جو صحابی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے تو اس طرح زیادہ ایج کی آلریڈی ان سے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا یہاں پہ ایک فادر کا رول پلے کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا، کیونکہ اللہ کے نبی تو جانتے تھے کہ ان کے والد شہید ہو چکے ہیں اور یہ تو ٹین ایجر ہے. تو اب یہ کوشچن آنسر ایسے ہیں جس میں بڑے لیسنز ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایج فیلو سے کیوں نہیں، کہ آپ اس کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی. یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ جو نکاح ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اس میں ایج اور ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اچھا پھر آگے سے آپ ان صحابی کو دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بات آئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بے شک ٹین ایج میں تھے لیکن انٹیلیجنٹ اتنے تھے اور انہوں نے فیصلہ اتنا سوچ سمجھ کے ٹھوس بنیادوں پہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات آئی تو انہوں نے اپنے فیصلے پر سٹینڈ کیا اور اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کیا. یہ نہیں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی میں نا اس سے ہی کر لیتا، میں نے کس سے کر لی. ایسی بات نہیں کی بلکہ اپنی وائف کو اون کیا، اپنے اس ڈیسیژن کو اون کیا. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھنی ہوتی ہے، یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ اون کرنے کا رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شادی کے بعد جو ہے نا کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی تو ایسی ہے یا تمہارے میاں تو ایسا ہے اور آپ بھی سوچنے لگے ہاں جی ایسا ہی ہے، کوئی اور ماڈل لے لیتے تو اچھا ہوتا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اب اس فیصلے کو اون کرنا ہوتا ہے. اب وہ اچھا بھی آپ کا ہے، اس کی برائی بھی آپ کی ہے، اب اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہاں ریگارڈلیس اس کے کوئی بہت کوئی ایسی برائی ہو کہ جو جس میں آپ کا جان مال عزت ایمان نقصان کا کوئی خدشہ ہو یا آپ کے حقوق پورے نہ، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی آپ ڈیسیژن کریں شادی کا تو وہ اس کو اون لازمی کیا کریں. اکثر لوگ بڑے اچھے بچے بن کے جو ہے نا وہ اما ابا کی مرضی سے شادی کرتے ہیں، بعد میں جب کوئی عادات نہیں مل رہی ہوتی تو کہتے ہیں کہ جی تم ہی لائے ہو تم ہی سنبھالو. اس کا مطلب وہ ڈیسیژن کو اون نہیں کرتے. یہ بھی غلط ہے. جب آپ نے ایجاب و قبول کیا ہے تو اب آپ نے اون کیا، اب جو ہے اب آپ کا، اب آپ نے اون کرنا ہے اس کو. اور اسی طرح سے کوئی بھی ڈیسیژن جو شادی کا آپ کا ہوتا ہے اس کو اون کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کس کا کوشچن آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر میں اپنی ایج کی کسی کو لے آتا تو میری تو پہلے 9 بہنیں ہیں، تو یہ بھی انہی کی ایج کی ہوتی تو یہ کیا سنبھالتی انہیں.
تو میں اس لیے بڑی ایج کی لے کر آیا تاکہ ان کی تربیت کر سکے اور ان کو سنبھال سکے اور میرے ساتھ ان کو مینیج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکے، کیونکہ ایج کی زیادہ ہے تو اس لیے ان کے اندر سمجھداری اور تجربہ زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جو شادی کے فیصلے ہوتے ہیں جسٹ ایموشن بیس نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ سرکمسٹانسز کو دیکھ کر ہونے چاہیے۔ اور اس میں خیر ہم بہت زیادہ لیگ کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بہت زیادہ لیگ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹریننگ نہ پیرنٹس کو پوری طرح ہوتی ہے نہ بچوں کو پوری طرح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپاؤس سلیکشن کے کیا طریقے بتائے، صحابہ کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا اہم فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے کرنا چاہیے، نہ کہ صرف بہاؤ میں کر دینا چاہیے۔ تو جب یہ کنڈیشن بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ کی اس کنڈیشن کے مطابق آپ کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک، یعنی کہ جب وہ انہوں نے اپنے فیصلے کو انڈورس کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سراہا کہ نہیں آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، یہی کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک اور چیز یہاں سے ملتی ہے آپ کو کہ جب مدینے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ جلدی جانے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما۔ اب یہاں پہ بھی نا آپ کو وہ ایک فادر کا رول جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ اب یہ تو ٹین ایجر تھے، نئی نئی شادی تھی، ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا۔ اب مدینہ میں جو گھر تھے وہ کوئی اس طرح کے گھر تو ہوتے نہیں تھے، ادھر کوئی ایسی سیکیورٹی یا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، تو یہ اگر پہنچتے تو رات کو پہنچتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اگر آپ ابھی جائیں گے، ایک بات تو یہ کہ آپ کے گھر والے آپ کے آنے کے لیے پریپیئر نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائے کون ہے رات کے ٹائم اس وقت۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم اس طرح کی سہولیات تو نہیں ہوتی تھی، پہلے سے پریپیئر کر کے رکھنی پڑتی تھی چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو آپ پہلے انفارم کر کے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے پریپیئر ہو سکیں۔ تو یہاں سے آپ کو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کبھی انسان سفر سے آئے یا جائے تو اپنے گھر والوں کو اطلاع کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ اب ابھی نہ جائیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب وہ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک فریکشن آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک ان کے انکل تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا سودا کر رہے ہو، تو تمہیں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس پہ آپ کو ڈی مورلائز بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو وائف لے کر آئے وہ کیسی زبردستی کیسی تربیت یافتہ تھی، جب ان کو اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے معاہدہ کر لیے، اب آپ یہ اللہ کے نبی کو دے کر آئیں۔ تو اس لیے جو اسپاؤس سلیکشن ہوتی ہے یہ لائف کے ڈیسیژنز میں بہت اہم ہے۔ تو پھر یہ اپنی اونٹلی کو لے کر جب اللہ کے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے باندھا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ جو طے ہوا ہے وہ ان کو دے دو مال۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خدام میں سے تھے، یعنی کہ ایسے ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بھی ہوتے تھے نا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پاس ہوتے تھے، اگر کوئی بھی صحابی آتے تھے کسی نے ملنا ہوتا تھا تو وہ پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پرمیشن لیتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے جا کے اندر پرمیشن لیتے تھے اور پھر ملاقات کروایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کتنے بڑی شخصیت، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے ملاقات کرنی ہے، ملوائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اندر گئے اور جب اجازت نہیں ملی تو آگے کہا نہیں ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا زیادہ تھا، اتنا قرب حاصل تھا ان کو اللہ کے نبی کا، تو انہوں نے جب وہ پرائز دی ہے، پرائز دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ زیادہ بھی ڈلواتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی سنت ہے
کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کو کچھ ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بھی دینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ زیادہ بھی ڈلوائی، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی آپ کی اونٹنی ہمیں لینی تھی، اصل میں یہ اونٹنی بھی آپ کی، یہ پیسہ بھی آپ کا۔ اب اس مال میں اتنی برکت ہوئی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکات ساری زندگی ان کے ساتھ رہی، یعنی کہ وہ مال انہوں نے انویسٹ کیا، اس سے ان کا بزنس جنریٹ ہوا، تو اس مال میں اتنی برکت۔ لیکن سبحان اللہ، اس پورے واقعے میں لیسنز کتنے زیادہ، کتنا کچھ سیکھنے کو تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کی یہ چونکہ بہت ینگ تھے، تو اس لیے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ ان صحابہ میں سے تھے جو بہت اینڈ میں جن کی وفات ہوئی تھی، اور یہ 92 یا 94 ان کی ایج تھی جب یہ اس دنیا سے گئے تھے۔ اس طرح اور بھی مواقع پہ، ایک موقع پہ ایک یہودی کا کوئی قرضہ تھا، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ جو ڈیٹ سیٹ ہوئی تھی، جو سال سیٹ ہوا تھا، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور کہا کہ جی میرے پیسے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اس دفعہ کھجوریں اتنی نہیں لگی، تو اس دفعہ نہیں دے سکتا، آپ اگلے سال آ جانا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا، ابھی دو، نہیں تو اگر نہیں دو گے تو میں پھر اللہ کے نبی کے پاس، ان کے پاس جو ہے نا وہ یہ معاملہ لے کر جائیں گے۔ تو خیر یہ معاملہ ادھر تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سفارش کی، اس سے ہوگی 3 دفعہ سفارش کی، بھائی اگلے سال لے لینا، لیکن اس نے کہا نہیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے وہ بس، اس کی کوئی لچک نہیں، ابھی دیں۔ تو جب 3 4 دفعہ کہا اور وہ نہیں مانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا اب آپ ایسے مجھے نا اپنے باغ میں لے، ادھر باغ میں گئے، ادھر کھجوروں کا باغ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ لوگ آرام کیا کرتے تھے، تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے، پھر اٹھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب آپ کھجوریں کاٹیں، تو دیکھا تو اس وقت کھجوریں اس باغ میں بھر چکی تھی، ایک معجزہ تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف وہ اس یہودی کا قرضہ واپس کیا، بلکہ فرمایا کہ اس کے بعد بھی اتنی کھجوریں مجھے بچیں کہ اتنا نفع مجھے کبھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہت کلوزنس رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر یہ حدیث کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ آخر عمر میں ان کو پتہ چلا کہ شام میں کوئی ایک صحابی ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ اس حدیث شریف کو لینے کے لیے ایک اونٹ خریدا، اور اس اونٹ پہ پھر 1 ماہ کا سفر کیا، مدینہ سے وہاں جانا 1 ماہ کا سفر تھا۔ ادھر گئے، ان صحابی کے پاس گئے اور ان سے وہ حدیث شریف لی، اور پھر 1 ماہ کا سفر کر کے واپس آئے۔ تو اتنا حدیث شریف کا شوق۔ تو اسپیشلی جو ان کی پوری لائف سٹوری میں، ویسے تو ان کے اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہ جو ان کا اونٹ والا واقعہ تھا نا، اس کے اندر جو لیسنز ہیں ہمارے لیے، جو ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله